جمیل الرحمن صاحب رحیم یار خان سے آپ سوال کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا صحیح ہے یا بدعت ہے؟ اگر عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا فرض اور واجب نہیں ہے، محض اچھا ہے، مستحب ہے اور جائز ہے، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھ کر کوئی صدق اللہ العظیم کہتا ہے تو یہ کہنا درست ہے، صحیح ہے، یہ غلط اور بدعت نہیں ہے۔ علماء کرام نے جہاں قرآن کریم پڑھنے کے آداب کو بیان فرمایا ہے، وہاں ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جہاں اختتام ہو صدق اللہ العظیم وہاں کہہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون ذات ہے جو سچی ہو؟ تو اس ارشاد کے پیش نظر علماء نے اس کو قرآن کریم کے آداب میں شمار کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، بلکہ کئی مفسرین سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے آیت قرآنی پڑھی ہے اور آیت کے بعد صدق اللہ العظیم بھی فرمایا ہے، جس طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ سے تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ ایک آیت پڑھی، اس آیت کے پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم فرمایا۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی منقول ہے، بلکہ ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ انہوں نے کئی مقام پر قرآنی آیت نقل کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے، جائز صورت ہے، اگر کہہ لے تو اچھا ہے۔ محمد ریاض صاحب بنگلہ دیش سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اذان دیتے ہوئے مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں گردن گھماتا ہے، تو اقامت کہتے ہوئے بھی اس طرح گردن گھمانی چاہیے یا نہیں؟ علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البحر الرائق میں اور علامہ محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب در مختار میں اس مسئلہ کو واضح لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اذان میں اپنی گردن کو حی علی الصلاح کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھیرنا چاہیے، اسی طرح اقامت میں بھی اقامت کہنے والے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی گردن کو حی علی الصلاح کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھیر لے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ بہرحال یہ واجب نہیں ہے، اس کا درجہ استحباب کا ہے۔